کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ بے شک نفس کا کام ہی برائی پر اکسانا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ بالکل تو اس سے آسانی کے لیے ہم نے نفس امارہ اختیار کر لیا، اصل میں تو بننا چاہیے امارۃ بالسوء۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بودلا ٹاکس۔ میرا نام سمیع الرحمان ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ایک ایسی شخصیت جن سے ہم علم کے بارے میں، تصوف کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سر سلیم بودلا صاحب۔ سلیم بودلا صاحب کے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تدریسی نظام نے ان کو جو کچھ پڑھایا، انہوں نے وہ پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، لیکن اپنی منشا سے، اپنی من کی سن کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور علم کو ترجیح دی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت، مہربانی سر بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ سے چیزیں سیکھ سکیں اور آپ کی صحبت میں بیٹھ سکیں۔ تصوف کے بارے میں مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ ہماری پہلی نشست میں ہم نے سر سے یہ پوچھا تھا کہ تصوف کیا ہے، اور اس پہ بہت واضح اور بہت جامع ڈسکشن ہماری ہوئی تھی، اور اس گفتگو کا جو سلسلہ ہے، جو آخری کویسچن تھا میرا، وہ تھا شیخ کامل کی تلاش۔ تو سر میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور آج ہمیں آپ کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ پہلے مختصراً میں تصوف کی حوالہ جات اور تعریف اور حقیقت کو دہرا دوں۔ سر قرآن پاک میں اس کا حوالہ تزکیہ نفس، منصب نبوی کے طور پہ ملتا ہے، اور حدیث میں حدیث احسان کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ تصوف ایک جائز، درست، شرعی رستہ ہے، اس پہ بیجا تنقید بیجا ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ برے اخلاق کو دل سے نکال دیا جائے اور اخلاق حسنہ کو دل میں داخل کیا جائے۔ اور اسی سے بالکل مربوط سمیع الرحمان صاحب کا سوال اور جواب کہ اس کام کے لیے کہ اخلاق سیئہ کو نکال دیا جائے دل سے اور اخلاق حسنہ کو داخل کیا جائے، شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسانی نفسیات اتنی پیچیدہ ہے اور اس کے موانع اور رکاوٹیں ایسی آتی ہیں کہ اس کے ذہن میں، دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سوال ہر ایک سے پوچھ بھی نہیں سکتا اور ہر ایک حل بھی نہیں کر سکتا، تو شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ نے قرآن پاک سے تصوف کا ثبوت دیا، دلیل دی، کیا شیخ کامل کی بھی کوئی دلیل ہے حدیث سے؟ تو مجھے عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ حدیث یاد آ گئی۔ اس کے الفاظ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت بندوں سے اور بندوں کی محبت اللہ سے کرائیں، اور جو زمین پر نصیحت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں صاف جھلک رہا ہے کہ یہ مشفق ناصحین، شفیق نصیحت کرنے والے وہ بندے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ بالکل سر۔ تو وہی شیخ کامل ہوگا کہ جس میں عاجزی، نرمی، نصیحت، اور جو اللہ کی محبت بندوں سے بھی کروا سکے، تو ظاہر ہے اس کا علم اور اللہ کی ذات کی طرف رجوع، توجہ، اور اس کے دل کا آئینہ ایسا صاف ہو چکا ہوگا کہ وہ دوسرے کے لیے استاد بن سکے۔ اس میں سر اگر آپ اجازت دیں، ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جی۔
استاد ضروری ہے سمجھ میں آ گیا, شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے سمجھ میں آ گیا, لیکن شیخ کامل کی جو پہچان ہے, اس کے جو جزیات ہیں جی کہ یہ شخص اس درجے پہ فائز ہے کہ یہ جو مجھے سکھائے گا میں اس کو من و ان یا من و ان تسلیم کروں گا, ٹھیک ہے, اس کے جزیات کیا ہیں؟ اور کیا اس میں ایک اور ضمنی سوال ایڈ کرتا جاؤں تاکہ آپ اس کو ہمیں بڑے ڈیٹیل سے بتا سکیں, شیخ کامل کی پہچان کے لیے کیا یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی پہچان پہلے خود کریں کہ انسان کیا ہے, میں کیا ہوں, مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا, تاکہ جب میں اپنی پہچان کر لوں گا تو مجھے باقی چیزوں کو سمجھنے میں اور ان کی پہچان کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اصل میں تو جیسے گزشتہ نشست کا ہمارا موضوع تھا تصوف کیا ہے, آج میں بات اسی پہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے. لیکن ضمنی طور پہ ایک بہت دلچسپ اور بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن چیز کشف المحجوب سے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت 4000 ایسے لوگوں کا گروہ موجود رہتا ہے جو باقی دنیا کے لیے رہنما ہوتے ہیں, اچھا, اور جو روحانی احوال میں چنیدہ بہت اونچے ہوتے ہیں, برگزیدہ. اور اس ایک گروہ 4000 والے کے علاوہ دوسرا گروہ جو 355 افراد پہ, جی ہاں 355 پہ مشتمل ہے, وہ بھی روئے ارض پر ہمیشہ رہتا ہے, اور ان کی اقسام بھی حضرت نے بیان فرمائی ہیں. تو جیسے مجھے خود بھی شوق ہے, آدمی کو کتابوں سے سیکھنا چاہیے, جی یہ اشارتاً میں نے بتا دیا. تو اصل ہم بات انسان کی کر لیتے ہیں, پھر اس سیل میں جو سوال آئیں اور یہ مربوط ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ خود ہی. انشاءاللہ. سر, انسان خود کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی تمثیل بیان کی ہے جو اگر ذہن میں رکھی جائے تو ہر انسان کو کا بہت کم علم ہو اپنی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے. اچھا, انسان بنا ہوا ہے 3 چیزوں سے, جسم, روح اور نفس. عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے جسم اور روح, جی نہیں, 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے, یہ مستقل بذات ہیں, اس لیے ہمیں 3 ہی گننا چاہیے. تو امام کی تمثیل یا تصویر ذہنی یہ ہے اچھا, کہ ایک شکاری گھوڑے پہ بیٹھا ہو, شکار پہ جا رہا ہو, اور اس کے ہاتھ میں ایک تربیت یافتہ کتے کی زنجیر ہو. اس میں گھوڑا بمنزلہ جسم کے ہے, ٹھیک ہے, سوار بمنزلہ روح کے ہے, یعنی روح نے جسم پر سواری کرنی ہے, مطلوب ہے. جی بالکل. اور جو کتا ہے وہ نفس ہے, اور یہ تشریح طلب ہے. یہ کتا ایک سدھایا جا سکنے والا ہے. پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ انسانی جسم میں روح کا مرکز قلب ہے, رائٹ, انسانی دل. تو بہت عرصہ تک مجھے یہ علم حاصل نہیں ہو سکا کہ نفس کا مرکز کیا ہے. تو صحیح, ایک اسکالر ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں, ڈاکٹر سید حسین نصر, صحیح, ان کی کتاب میں نے پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ نفس کا مرکز دماغ ہے, کیونکہ انسانی جسم میں غور کریں اور طب کی روح سے بھی اعضائے رئیسہ یہ 2 ہی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علم النفس, نفسیات, سائیکالوجی جی جیسا علم ہے, شعور, تحت الشعور, لاشعور, بالکل, تو ان کی بات دل کو لگتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو داعیات برائیوں کے ہیں وہ دل میں یا کہیں اور نہیں, وہ تحت الشعور یا لاشعور میں پیدا ہوتے ہیں, پھر شعور میں آتے ہیں. ایک پورا مضمون ہے, ہم جانتے ہیں سائیکالوجی. جی بالکل. تو مجھے ڈاکٹر سید حسین نصر کی یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے توجہ دلائی کہ جسم میں مرکز دماغ ہے.
رائٹ. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ انسان نے اپنے دل کو ایک شیخ کی تربیت سے، برے اخلاق سے پاک کرنا ہے. حسد، کینہ، بغض وغیرہ طویل فہرست، یہ برے اخلاق ہیں. جی. اور اچھے اخلاق سے مزین کرنا ہے، اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف ہماری نفسیات میں جو الجھنیں اور برے داعیات ہیں، وہ جو نفس کو کتے سے تشبیہ دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ایک ٹرینیبل ڈاگ ہے، یس. اس کو سدھایا جا سکتا ہے. ہاں، یہ سوال قدم قدم پہ کرنا چاہیے اس طرح کی گفتگو میں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. نفس کی 6 حالتیں ہیں اور 6 کی دلیل قرآن پاک میں ہے براہ راست. اچھا. پہلا حوالہ ہے نفس کی جو معروف قسم ہے، نفس امارہ. بالکل. اصل میں یہ اصطلاح ترکیب ادھوری ہے. اچھا. یہ لی گئی ہے سورہ یوسف سے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جب انہیں دعوت گناہ دی گئی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یس. وہاں سے یہ ترکیب لی گئی ہے. لیکن وہاں پورے الفاظ اگر آپ غور کریں، ترجمہ میں پورے کا کر دیتا ہوں. میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں ٹھہراتا. نبی میں عاجزی بھی دیکھیں. میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں ٹھہراتا، بے شک نفس کا کام ہی برائی پر اکسانا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. بالکل. تو اس سے آسانی کے لیے ہم نے نفس امارہ اختیار کر لیا. اصل میں تو بننا چاہیے امارۃ بالسوء. جی بالکل. تو دوسری حالت نفس ملہمہ. فرمایا سورہ شمس میں نفس کے بارے میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں ہم نے دونوں چیزوں کا علم ودیت کر دیا ہے. یہ نفس کے بارے میں آیات، جی بالکل. اگر آپ سیاق و سباق میں پڑھیں گے. یہ نفس ملہمہ الہام کیا گیا جی. اچھائی برائی کا. جب اچھائی برائی کا الہام کر دیا گیا اور گناہ برائی جرم کے داعیہ انسان میں طاقتور ہو، تو وہ جاننے کے باوجود گناہ برائی جرم کی طرف لپکے گا. تو تب اس میں پیدا ہوگا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، جسے ہم اردو میں ضمیر کی خلش بھی کہہ سکتے جی ہیں. بالکل. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. دیکھیں، قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمودہ دیکھیں. پھر جو 3 حالتیں مزید ہیں امارہ، ملہمہ اور لوامہ کے بعد، وہ ہیں راضیہ، مرضیہ اور مطمئنہ. وہ 3 سورہ فجر کی ایک ہی آیت میں آ جی گئی. بالکل ایسے ہی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو کرنا یہ ہے شیخ کی مدد سے، اس گھڑ سوار نے، شکاری نے، کہ یہ کتے کو اگر مرغابی کے شکار پہ بغیر تربیت لے جائے گا، تو جب اسے شکار کی ہوئی مرغابی کے لیے چھوڑا جائے گا تو وہ اسے خود کھا لے گا. بالکل. اچک لے گا، مالک تک نہیں لائے گا. تربیت اس کی یہ کرنی ہے کہ شکار کے بعد وہ شکار کو مالک کے پاس لے کے آئے. تو شیخ یہی کرے گا کہ آپ کے نفس امارہ کو آہستہ آہستہ تربیت سے، اور اسی لیے خانقاہی نظام، خانقاہ میں رہنا کچھ عرصہ کے لیے، ہمیشہ نہیں، طویل عرصہ کے لیے نہیں. شیوخ یہ کرتے ہیں کچھ عرصہ خانقاہ میں رکھا، پھر معاشرے میں اس کو پھینک دیا. پھر جب الجھنیں نئی پیدا ہوئیں پھر بلایا. ریفریشر کورس کے لیے. تربیت کا نظام ہے، وہ روحانی طبیب ہے اصل میں. جیسے ہمارے جسمانی عوارض ہیں ایسے ہی ہمارے روحانی عوارض ہیں. تو وہ روحانی عوارض کے معالجین ہیں. میرے تو خیال میں سمیع الرحمن صاحب، میری اتنی گفتگو اس لائق ہے کہ اب سوالات سے اس کو آگے بڑھایا جائے. بالکل بڑھایا جائے گا سر. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی، میں آپ سے جب سوال کر رہا ہوں تو ایز اے بالکل لے مین
سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں, وہ ایک ٹیکہ لگاتا ہے اور فوراً آرام آ جاتا ہے. حالانکہ وہ ٹیمپرری علاج ہوتا ہے, وہ آرام بھی ٹیمپرری ہوتا ہے. ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں, وہ ہمیں لو ڈوز میڈیسن یا شاید کوئی بھی میڈیسن نہیں دیتا, کچھ احتیاطی تدابیر بتاتا ہے, ہمیں اس سے فوراً آرام نہیں آتا. لیکن اس ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس روٹین کو فالو کریں گے تو ان کو آرام ملے گا اور ان کی بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی. وہ جو ٹیکے والا ڈاکٹر تھا اس نے موقع پہ ٹھیک ہے فوراً ہمیں آرام دے دیا, لیکن یہ جو دوسرا ڈاکٹر تھا اس نے ہمیں راستہ صحیح بتایا لیکن راستہ لمبا تھا. تو شارٹ کٹ اور لمبا راستہ, ہم لوگ معاشرہ عام طور پہ شارٹ کٹ لینے کا عادی ہے. اب تصوف کی اگر ہم بات کریں, اگین شیخ کامل کی بات کریں, اور ابھی آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ انسان کیا ہے, پھر نفس کی ساری ڈیٹیلز بتائیں. ہم لوگ عام طور پہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم فوری ریزلٹس چاہتے ہیں, لیکن جہاں تک میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں تصوف میں فوری ریزلٹس نہیں ہیں. یہ ایک لمبا راستہ ہے جس میں آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. تو کیا ایسا ہی ہے میرے جیسا ایک آدمی جس کا تصوف سے ابھی تک کوئی ربط قائم نہیں ہو پایا, کیا وہ اتنا صبر کرنے کا حامل ہے, یا کیا شیوخ اس چیز پہ بھی قادر ہیں یا اس چیز کی بھی ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ انسان میں صبر پیدا کیا جا سکے؟ شیخ کے پاس جانے سے بھی پہلے 2 صفات ضروری ہیں مرید میں. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا, ٹھیک ہے. کہ اس کی پہلے نیت بھی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کی یا نہیں. ایک طلب صادق, دوسرا قلب سلیم. رائٹ. یہ سیدھے راستے کی طرف چلنے کا دل سے مطمئن ہو, یہ نہیں کہ کوئی اسے مجبور کر رہا ہو. جب یہ 2 صفات اس میں ہوں گی تو اللہ جو قادر مطلق ہیں, رحمان ہیں, اور بندوں کی کہ صحیح راستے پر چلنے کا ان کا تقاضا ہے, جس کے لیے سلسلہ رسل قائم فرمایا, تو وہ ضرور اس کو ایک رہنما تک پہنچائے گا. ابھی میرے ذہن میں فوری طور پہ ایک مثال آئی کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تربیت کے لیے سفر کر رہے تھے مصر سے فلسطین. فلسطین کی طرف سے ایک بڑھیا جس نے 19 جبہ پہنا ہے, جو صوفیہ کی علامت ہے. گزشتہ نشست میں نے 8 صفات خصوصیات جو 8 نبیوں سے تعلق رکھتی ہیں صوفیہ کی گنوائی تھی. ان میں سے پہلا یہ کہ وہ 19 جبہ پہنتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ شروع میں ایسا تھا. تو اس بڑھیا نے 19 جبہ پہننا ہے, لاٹھی ٹیکتی, ایک مردانہ چال سے چلی آ رہی ہے. حضرت کہتے ہیں کہ میں اس کی چال اور انداز سے ہی یہ جان گیا کہ یہ کوئی اللہ والی ہے. جب نزدیک آئے گی تو میں اس علم حاصل کروں گا, کیونکہ میں اسی غرض سے فلسطین جا رہا ہوں. یا حضرت فلسطین سے مصر جا رہے تھے اور وہ مصر سے فلسطین, جیسے بھی ہو. نزدیک آئی, آپ نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کا جواب حیران کن تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلسطین سے آ رہی ہوں, اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں. من این من اللہ. من اللہ. یہ کہتے میں حیران ہو گیا. دوسرا سوال پوچھا جا کہاں رہی ہیں؟ الا اینا. جواب دیا اللہ. کہتے میری روح خوش ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی طرف جا رہی ہے, اور میں اسی تربیت کے لیے سفر کر رہا تھا. میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میری جیب میں جتنے سکے تھے وہ میں نے انہیں ہدیتاً پیش کیے. تو انہوں نے ذوالنون مصری جیسے بڑے بزرگ کو یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ میں خلل ہے. ابھی تو میں نے تمہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں, اللہ کی طرف جا رہی ہوں, تو کیا ایسے بندے کو بندوں سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ میرا راستہ چھوڑو اور مجھے جانے دو. حضرت کہتے ہیں یہ کشف المحجوب سے میں نے نقل کیا تھا, ایک اور جگہ اسی واقعہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کہتے ہیں اس گفتگو میں میرا آدھا راستہ طے ہو گیا. جو طلب صادق اور قلب سلیم کے ساتھ سر راہ ان کو جیسے ملی, بعض دفعہ آپ کو سر راہ ملتا ہے,
بعض دفعہ آپ کو سالوں تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک در جس پہ آپ پہنچے ہیں وہ مناسب نہ ہو تو آپ دوسرا در کھٹکھٹائیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے 7واں در کھلے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح. جس چیز کو ڈھونڈا جا رہا ہے سر، اس کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے میں کیا چیز ڈھونڈ رہا ہوں. اس کے کچھ جزیات ہمیں ضرور بتائیے کہ میں ایک شیخ کامل کی تلاش میں اگر نکلتا ہوں، میں نے انسان کیا ہے وہ آپ نے ہمیں بتا دیا، میں نے اپنے اندر جھانک لیا، میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، لیکن جو میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کے جزیات کیا ہیں، مجھے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. بنیادی ترین بات وہ اس ڈایاگرام تصویر سے سمجھ آتی ہے جو گزشتہ پروگرام میں نے ذکر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور عاجزی سے میں کہتا ہوں کہ وہ ملٹی یونیورس تھیوری میری ذاتی ہے، میں نے کہیں سے نقل نہیں کیا. یہ الگ بات کہ جب امریکہ کے جدید ماہرین فلکیات سے بالواسطہ میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے ان لائنز پہ سوچنا شروع کیا ہے، آپ کیسے اس تک پہنچے؟ میں نے کہا آپ لوگ فلکیات کے لیے صرف سائنس پہ انحصار کرتے، میں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک ایسے ذریعہ پر جسے ہم مسلمان بالکل مکمل غیر تعریف شدہ مانتے، قرآن پاک، اس کا مطالعہ کیا ہے توجہ سے، گہرائی میں. اس میں 700 آیات سائنسی ہیں، اس کے علاوہ احادیث کا ذخیرہ. تو میں ان تینوں چیزوں، سائنس، قرآن پاک اور احادیث کو ملا کے اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ ہمارا نظام مشتمل ہے 10 مرکز کروں پہ، جن کو میں نے گنوایا تھا کہ 7 تو آسمان ہو گئے، ہر شخص جانتا ہے. 8ویں کرسی ہے. کرسی اللہ کی نشست نہیں ہے، وہ ایک سمندر کا پیندہ ہے. کرسی کے اوپر ایک ذخیرہ ہے، آپ اسے سمندر کہنا چاہیں نہیں کہنا چاہیں، وہ بڑا اتنا ہے سمندر جتنا، اس کے اوپر عرش ہے. تو وہ کرسی، وہ پانی اور عرش، 3 کرے وہ ہو گئے، 7 اور 3 10 ہو گئے. عرش سے اوپر لا انتہا تک ذات اللہ ہے. اور دلیل اس کی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ہے جو اس ماڈل کی تائید کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ جگہ کی قید سے آزاد ہے. وہ بات اس ماڈل سے واضح ہوتی ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ انسان کا جو مطلوب پہ اول و آخر وہ خود ذات اللہ ہے. آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. اس تگ و دو کے لیے آپ کو یہ وقت جسے زندگی کہتے اور یہ دنیا جس میں ہم آزمائے جا رہے اپنے اپنے شعبوں میں دن رات، بالکل اس میں چلتے چلے جانا ہے ٹورڈ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہر ایک کا مقدر ہے، اور مقدر میں بھی کسی حد تک وہ اختیاری ہوتا ہے، کسی حد تک جبری ہوتا ہے. انسان کی کاوش کا نتیجہ ضرور ملتا ہے اگر وہ اچھے اساتذہ، اچھی کتابوں، اچھی مجالس، اچھے شیوخ کی مدد سے چاہے گا تو اس کو قرب خداوندی حاصل ہوگا، اس کو قبولیت حاصل ہوگی. ایسے بندے پر پھر ہمہ قسم کی نوازشات، اس کی حفاظت، اس کے لیے سہولیات، اس کی دعاؤں کی قبولیت، اس کے نصیب کا کھل جانا، یہ سب مل جاتا ہے. رائٹ سر. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آپ کی اس بات سے، اگر میں راستے میں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور ایک پتھر کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ہٹا دیتا ہوں تو یہ بھی تصوف کی ایک شکل ہے سر. ایم آئی رائٹ؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس میں تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ ادنا مخلوق، جانور، پرندے، بلکہ درخت، ان کو بھی زندہ مخلوق
اور اللہ کے نزدیک اس کے پسندیدہ گردانتے ہوئے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. ایک صوفی سے پوری دنیا محفوظ ہوتی ہے. مجھے یاد آ گیا واقعہ شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید کا. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو حضرت ناصر الدین محمود اصلی نام ہے ان کا. انہوں نے چراغ دہلی کہتے ہیں. رائٹ. اگر میں نے غلطی کی ہوگی تو درستی کر لیں گے. انشاءاللہ. ایسی چھوٹی چیزوں پر ہمیں ایک دوسرے پر گرفت بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک رات حجرے میں ایک قاتل آ گیا اور حضرت کا خون جب بہتا ہوا نالی سے باہر آیا تو خدام نے دیکھا. حضرت نے ان کو حجرے میں داخل ہونے سے منع فرما رکھا تھا، لیکن اسے ایک خاص مسئلہ سمجھتے ہوئے، معاملہ سمجھتے ہوئے بلا اجازت جب اندر داخل ہوئے تو وہ خنجر بدست قاتل موجود تھا. حضرت بے ہوشی کے قریب تھے. بے ہوش ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے دل سے معاف کر دیا اور بے ہوش ہو گئے. دیکھیں یہ کیسے ہیں صوفی. کسی درخت کی ایک شاخ کو بھی بلا ضرورت نہیں توڑے گا. سر ہمیشہ کی طرح لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ نے اینڈ میں ہمیں کچھ چند کتابیں ریکمینڈ کی تھیں، تو آج بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں چند کتابیں جو ہیں وہ ریکمینڈ کریں تاکہ ہم بھی ان کو پڑھ سکیں اور علم حاصل کر سکیں. سب سے پہلے تو محمد منظور نعمانی کی کتاب تصوف کیا ہے وہ پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ وہ تصوف کی ABC ہے. رائٹ سر. اس کے بعد میرے خیال میں کشف المحجوب کا وہ حصہ جس میں بزرگوں کے واقعات ہیں، رائٹ. وہ پڑھ لینے چاہیے، کیونکہ وہ میٹرک تک پڑھا ہوا شخص بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد بقیہ نصف کے 2 حصے میں کرتا ہوں. جی. ایک تو اصطلاحات تصوف ہے، رائٹ. اس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت پڑے گی. اوکے. اور دوسرے جس سے کتاب کا نام رکھا گیا ہے، حضرت نے 11 حجابات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں وہ اٹھا دیے ہیں. وہ کشف حجابات، رائٹ. جس پر کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی استاد چاہیے ہوگا. تو نمبر 2 وہ واقعات والا حصہ پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد کتابیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ سہولت آسانی والی پوچھتے تو اس کے بعد آپ پڑھیں جس میں آپ کو بہت دل لگے گا. حضرت نظام الدین اولیاء کی 364 مجالس کا بیان فوائد الفواد میں. وہ بہت آسان ہے، رائٹ. وہ پڑھ لیں. پھر عوارف المعارف ذرا نسبتاً مشکل ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت کتب ہیں پر مشکل ہوتی جائیں گی. شیخ نجم الدین الکبریٰ کے الاصول العشرہ اور رسالہ قشیریہ ابوالقاسم قشیری کی، اور پھر اور بزرگوں کی، خواجہ معین الدین اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی. جیسے جیسے ہم آپ سے سیکھتے جائیں گے ہم اپنی کتابوں کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ بھی بڑھاتے جائیں گے. جی. تو ابھی شروع میں جس طرح آپ نے بتایا وہ کتابیں ہمیں خریدنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا سے چلتا رہے گا. ہم سر سلیم بودلہ سے سیکھتے رہیں گے، سوالات پوچھتے رہیں گے. آپ لوگ بھی اگر کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے وہ سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے سر. آپ کی مہربانی، مجھے اس قابل سمجھا. میں نہ عالم ہوں نہ اسکالر ہوں، میں تو ایک پڑھنے والا ہوں. سر یہ آپ کی عاجزی ہے. شکریہ. مہربانی. Thank you very much for being with us. This was Bodla Talks. Samir Rahman.